دا ایڈیٹ مصنف فیودور دوستویسکی، قسط 12۔ تیسرے پہر کے 7 بجے تھے۔ پرنس پارک میں نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں لیزا دیتیا پروکوفیو ناتن تنہا اس کے برآمدے پر نمودار ہو گئی۔ سنو، اول تو یہ کہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس معذرت طلب کرنے آئی ہوں۔ بالکل بکواس، قصور سب تمہارا ہے۔ پرنس خاموش رہا۔ بولو، قصوروار ہو یا نہیں؟ اتنا ہی جتنی آپ۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ آپ کی کوئی خطا نہ میری، ہم دونوں نے ارادتاً کوئی قصور نہیں کیا۔ آج تیسرا دن ہے کہ خود کو الزام دیے جا رہا ہوں، مگر اب دیکھتا ہوں تو کچھ بھی قصور نہیں۔ ہاں تو تم یوں سمجھتے ہو؟ خیر چلو یوں ہی صحیح۔ اب سنو، بیٹھ جاؤ کیونکہ میں کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دونوں بیٹھ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان خبیث چھوکروں کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا۔ میں یہاں بیٹھ کر تم سے 10 منٹ بات کروں گی، صرف 10 منٹ۔ تم سے پوچھ گچھ کرنے آئی ہوں، تم خدا جانے کیا سمجھے ہوگے۔ اگر تم نے ان چھوکروں کا ذکر بھی چھیڑا تو فوراً اٹھ کر چل دوں گی اور پھر تم سے قطعی قطع تعلق۔ بہت خوب، پرنس نے جواب دیا۔ ایک بات پوچھنی ہے، کیا 2-2.5 مہینے پہلے ایسٹر کے دنوں کے نزدیک تم نے کوئی خط لکھا تھا؟ اگلایا کو خط بھجوایا تھا تم نے؟ جی ہاں، لکھا تو تھا۔ مقصد کیا تھا؟ خط میں کیا لکھا تھا؟ مجھے وہ خط دکھاؤ۔ بیگم صاحبہ کی آنکھیں دہک رہی تھیں، بے صبری سے بدن قریب قریب کانپ رہا تھا۔ میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ پرنس کو تعجب ہوا۔ اگر خط ہوگا صحیح سلامت تو اگلایا صاحبہ کے پاس ہوگا۔ کنی مت کاٹو، جواب دو، کاہے کی بابت لکھا تھا؟ نہ کنی کاٹ رہا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں۔ آخر میں کیوں نہ لکھتا؟ کیا وجہ مانی تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی خاموش، بعد میں کہنا جو کہنا ہو۔ خط میں کیا تھا یہ بتاؤ۔ چہرہ سرخ کیوں ہو گیا؟ پرنس سوچ میں پڑ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کے دل میں کیا خیالات سمائے ہیں مجھے علم نہیں، صرف اتنا دیکھ رہا ہوں کہ وہ خط آپ کو ناگوار گزرا۔ آپ مانیں گی کہ چاہتا تو میں اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیتا، لیکن آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے خط کے معاملے میں نہ کوئی خدشہ ہے نہ افسوس، اور یہ کہ میں اس پر ایسا شرمندہ بھی نہیں ہوں کہ چہرہ سرخ ہو جائے۔ یہ کہتے وقت پرنس اور دگنا سرخ ہو گیا۔ میں آپ کو عبارت سنائے دیتا ہوں کیونکہ شاید مجھے وہ زبانی یاد ہو۔ یہ کہہ کر پرنس نے خط کی عبارت لفظ بلفظ زبانی سنا ڈالی۔ کیا بکواس ہے؟ تمہارے خیال میں اس فضولیات کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ بیگم لیزاویتا نے غیر معمولی توجہ سے خط کی عبارت سن کر تیزی سے پوچھا۔ پوری طرح تو مجھے علم نہیں، صرف یہ علم ہے کہ میری نیت نیک تھی۔ زندگی میں اس وقت بھرپور اور انتہائی امید بھرے لمحے آ گئے تھے۔ کس قسم کی امیدیں؟ وضاحت تو دشوار ہے، البتہ وہ امیدیں نہیں جن کی طرف غالباً آپ کا خیال گیا ہے۔ امیدیں، لیکن کیسی؟ مختصر یہ کہ آپ دیکھیے، مستقبل کے، خوشی کے ارمان، اس کے بارے میں کیا آئندہ امکان ہے؟ میں آپ کے ہاں کوئی غیر ملکی نہیں، کوئی غیر نہیں، مجھے اپنے وطن آ کر بہت اچھا لگا۔ ایک روز صبح کو جب دھوپ پھیلی تھی، میں نے قلم اٹھایا اور اسے خط لکھنا شروع کر دیا۔ اس کو کیوں لکھا وجہ نہیں معلوم۔ بعض اوقات آدمی کا جی چاہتا ہے کہ دوست عزیز اپنے نزدیک ہو، اور مجھے بھی دوست کی قربت کا ارمان ہوگا۔ ذرا دیر خاموش رہ کر پرنس نے جواباً کہا، کیا عشق ہو گیا تھا؟ نہیں تو میں نے تو بہن سمجھ کر لکھا۔ نیچے میں نے بھائی لکھ کر دستخط کیے تھے۔ جان بوجھ کر۔ میں خوب سمجھتی ہوں آپ کے ان سوالوں کا جواب دینا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے جناب۔ جانتی ہوں ضرور تکلیف دہ ہوگا، مگر مجھے اس سے کیا مطلب کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ سنو، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو، جو کہو گے سچ کہو گے۔ ابھی سچ کہا ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ نہیں کہا۔ سچ بتاؤ، تمہیں اگلایا سے محبت نہیں ہے کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر معلوم ہوتا ہے۔ لگا دیا، اس چھوکرے نے خط پہنچایا تھا۔ جی ہاں، میں نے میاں کولیا سے ہی درخواست کی تھی۔ چھوکرا کہو، چھوکرا۔
بیگم صاحبہ پر اسی لفظ کی دھن سوار ہو گئی۔ میں کیا جانوں کون میاں کولیا چھوکرا کہو؟ جی ہاں، وہ نکولائی اردولینچ عرف کولیا، بالشت بھر کا چھوکرا۔ کہہ تو دیا تم سے۔ جی نہیں، وہ چھوکرا نہیں ہے، وہ نکولائی عرف کولیا ہے۔ آخر پرنس نے جم کر مگر ذرا نرم آواز میں جواب دیا۔ اچھا اچھا میرے عزیز، یوں ہی صحیح، تمہاری بات اوپر رہی۔ منٹ بھر کو وہ خود کو ٹھنڈا کرنے اور دم لینے کے لیے رک گئیں۔ اور یہ غریب سردار والا معاملہ کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا کوئی واسطہ نہیں، اس سے کوئی مذاق ہوگا۔ نئی بات معلوم ہوئی۔ خیر، کیا اسے تم سے کوئی کسی قسم کا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ خود ہی تو تمہیں ایبی اور ایڈیٹ کہہ چکی ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ ایسے الفاظ نہ دہراتی، پرنس نے ملامت بھرے لہجے میں دبی زبان سے ٹوکا۔ ناراض نہ ہو، لڑکی ہے وہ بے لگام، دیوانی اور لاڈ پیار کی بگاڑی ہوئی۔ کسی سے پیار کرے گی تو اسے سنا سنا کر چڑھائے گی ضرور، اور منہ پر مذاق اڑائے گی۔ میں بھی اپنے وقتوں میں ایسی ہی تھی۔ ہاں، تم کہیں بغلے مت بجانا پیارے، وہ تمہاری نہیں ہے۔ میں یہ بات کبھی مانوں گی نہیں، اور یہ کبھی ہونے والا نہیں، اس لیے جتائے دے رہی ہوں کہ ابھی سے احتیاط برتو۔ سنو، قسم کھا کے کہو کہ تمہاری اس عورت سے شادی نہیں ہو چکی۔ لیزاویتا بیگم صاحبہ، آپ کو یہ خیال ہی کیوں آیا؟ پرنس حیرت سے اچھل پڑا۔ ایسا وقت آیا تو تھا کہ تم شادی کرتے کرتے رہ گئے اس سے۔ ہاں، شادی کرتے کرتے رہ گئے، پرنس نے زیر لب کہا اور سر جھکا لیا۔ تو اب تم اس کے عشق میں مبتلا ہو، یہی بات؟ اس کی خاطر یہاں آئے ہو؟ اس جیسی عورت کے لیے؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ شادی رچا لوں، پرنس نے جواب دیا۔ کوئی چیز تمہارے نزدیک مقدس ہے دنیا میں؟ ہے تو صحیح، اسی کی قسم کھا کے کہو کہ اس عورت سے شادی کرنے کی نیت سے نہیں آئے ہو۔ جس کی کہیے قسم کھا لوں۔ یقین آ گیا؟ آخر میرے دل میں ٹھنڈک پڑی، مگر ایک بات خوب سمجھ لو، اگلایا کو تم سے محبت نہیں ہے۔ احتیاط برتو اور دیکھو، جب تک میری جان میں جان ہے اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ سن لیا؟ جی سن لیا۔ پرنس یہاں تک سرخ ہو گیا کہ بیگم لیزاویتا سے نظر بھی نہیں ملا سکا۔ جو کہا ہے اسے ذہن نشین کر لینا۔ میں تو یوں ہی تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں جیسے غیبی فرشتے کی، ویسے تم اس قابل ہو نہیں۔ راتوں کو میں نے آنسوؤں سے تکیے بھگوئے ہیں تمہاری خاطر نہیں۔ پیارے، اس بھول میں بھی مت رہنا، مجھے اپنے اور دوسرے دکھ بہت ہیں، ہمیشہ وہی ایک سی کھٹک رہتی ہے، لیکن میں اس لیے ایسی بے صبری سے تمہارا انتظار کرتی رہی کہ اب تک مجھے یقین ہے کہ خدا نے تمہیں غیب سے بھیجا میرے پاس، ایک ہمدرد اور سگے بھائی کی طرح۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، ان بڑی بے لوکونسکیوایا کے علاوہ، اور وہ بھی کیا، یہاں سے چلی گئیں اور کچھ سٹھیا بھی گئیں۔ اب میں ایک سوال کرتی ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ اس رات وہ فٹن میں سے کیوں پکار کر بولی تھی؟ ایمان سے کہتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں اور نہ مجھے کچھ خبر۔ بس کافی، یقین آ گیا۔ اب مجھے دوسری طرح کے خیالات آ رہے ہیں اس معاملے میں۔ کل صبح بھی میں سارا الزام ایوگنی پاولوچ کے سر تھوپ رہی تھی، پرسوں تمام دن اور کل صبح تک یہی خیال تھا کہ ایوگنی قصوروار ہے۔ اب میں ان لوگوں سے اختلاف نہیں کر سکتی۔ اب تو چشمدید حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ایوگنی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کوئی وجہ ضرور ہے، کوئی غرض پوشیدہ ہے، کوئی نیت ہے اس میں۔ اسی پر شبہ گزرتا ہے اور ہے بڑی چھچوری حرکت۔ مگر ہاں، صاف بتا دوں، اگلایا اس کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا آدمی ہے تو ہوا کرے، ہمیں کیا؟ پہلے تو میں ڈاواں ڈول تھی بھی، اور اب فیصلہ کر چکی ہوں۔ پہلے مجھے قبر میں لٹا دو، زمین میں دفن کر دو، پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے پکڑا دینا۔ آج میں نے ایسے دو ٹوک لفظوں میں ایوان فیدرویچ سے کہہ دیا۔ دیکھا، تمہیں بتا رہی ہوں کتنا بھروسہ ہے تم پر۔ جی ہاں، دیکھ رہا ہوں، سمجھتا ہوں۔ لیزاویتا پروکوفیانا نے پرنس کو نظروں ہی نظروں میں ٹٹولا۔ ممکن ہے وہ یہ جاننے کو بےتاب ہوں کہ ایوگینی پاولوچ سے انکار کی یہ خبر اس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ گانیا کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ یعنی معلوم تو بہت کچھ ہے۔ کیا یہ اطلاع ہے کہ اگلایا سے اس کی رسم و راہ چل رہی ہے؟ جی بالکل نہیں معلوم۔ پرنس حیران رہ گیا، بلکہ بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔
آپ کیا فرماتی ہیں کہ گانیہ اور اغلایا کے درمیان کوئی بات ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی حال کی بات ہے، اس کی جو بہن ہے وہ چپکے چپکے راستہ بناتی رہی، چوہیا کی طرح کام کر رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ کسی قدر سوچ میں پڑ کر اور بے چینی سے پرنس نے زور دے کر کہا، اگر ایسا ہوا ہوتا تو اب تک مجھے خبر مل گئی ہوتی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ وہ خود آ کر تمہارے سینے پر سر رکھ دے گی اور آنسو بہا بہا کر سب قبول دے گی؟ تم بھی کیا بدھو ہو، کیسے سادہ لوہ آدمی، تبھی سب تمہیں بے وقوف بنا لیتے ہیں، جیسے تم کوئی وہ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اس پر اعتبار کرتے؟ واقعی تمہیں نہیں دکھائی دیتا اس نے کیسے لپیٹ لیا تم کو؟ خوب جانتا ہوں کہ بعض اوقات وہ مجھے بے وقوف بناتا ہے۔ پرنس نے آدھی آواز میں بے ادبی سے بالآخر مان لیا، اسے بھی علم ہے کہ میں یہ بات جانتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی، یہ جان کر بھی اسے اپنا رازدار بنائے ہوئے ہو؟ بس یہی کسر رہ گئی تھی، تم سے اسی کی امید تھی، اس میں تعجب کی کیا بات؟ تو خدایا، ایسا بھی کوئی انسان ہوگا دوسرا؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ اسی واریہ کی بچی نے اگلایا کانستاسیا سے تار ملا رکھا ہے؟ کس کا؟ اگلایا کا؟ یقین نہیں آتا، یہ تو قطعی ناممکن، بھلا کیا غرض ہوگی اس میں؟ وہ کرسی سے اچھل پڑا۔ یقین مجھے بھی نہیں آتا، اگرچہ اس کی علامتیں موجود ہیں۔ وہ جو لونڈیا ہے بڑی سر پھری، منچلی اور دیوانی ہے، یہ ایک نہیں 1000 سال تک یہی کہے جاؤ گے کہ خبیث بدذات چھوکری ہے وہ۔ میرے ہاں تو سبھی ایسی نکل گئیں، اور وہ بھیگی بلی الیگزندرا بھی ایسی ہی ہوگی، مگر یہ جو ہے تو یہ بالکل ہی ہاتھوں سے نکل گئی، اس کا بھی یقین نہیں آتا۔ وجہ شاید یہ ہے کہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ بات انہوں نے گویا اپنے آپ سے کہی۔ تم ہمارے ہاں کیوں نہیں؟ ایک جھٹکے سے بیگم صاحبہ پھر پرنس کی طرف مڑی۔ آج تیسرا دن ہے، تم ادھر آئے کیوں نہیں؟ دوبارہ وہ اس پر چیخ پڑی، بولو۔ پرنس اپنی صفائی پیش کرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے خود سلسلہ جاری رکھا۔ سب نے تمہیں الٹی کھوپڑی کا سمجھ رکھا ہے، سب تمہیں فریب دیتے ہیں۔ تو کل تم شہر گئے تھے؟ شرط لگانے کو تیار ہوں کہ تم شہر گئے۔ گھٹنوں کے بال جھک کر تم نے التجا کی، گڑ گڑائے کہ وہ رذیل 10,000 قبول کر لے، ہے نا؟ قطعاً نہیں، میں نے یہ سوچا تک نہیں، اس کی صورت تک نہیں دیکھی، اور پھر یہ کہ وہ رذیل نہیں ہے، میرے نام اس کا رکا آیا ہے۔ ذرا دکھاؤ تو۔ پرنس نے کاغذات کے بستے میں سے ایک رکا نکالا اور بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں لکھا تھا، جناب والا مہربان من، دوسروں کی نظروں میں اب مجھے آبرو مند رہنے کا ذرا برابر حق نہیں رہا، اور لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میری حیثیت آبرو کے قابل ہی نہیں، مگر یہ ہے کہ سب نے گرا دیا۔ آپ نے نظر سے نہیں گرایا، مجھے حد سے زیادہ یقین آ گیا جناب من کہ آپ غالباً ان سب سے بہتر ہیں۔ میں ڈاکٹر انکو سے قطعی اتفاق نہیں کرتا، اور اپنے اس یقین میں میرا اس کا ساتھ نہیں۔ آپ سے کبھی کسی صورت میں بھی مجھے ایک کاپک بھی نہیں لینا، مگر آپ نے میری والدہ کی امداد کی، اس پر احسان مند ہونا واجب ہے۔ اگرچہ یہ بھی کمزوری کی علامت ہے، بہرحال جو بھی ہو، میں آپ کو اور طرح سے دیکھنے لگا، اور یہ اطلاع دینا میرا فرض تھا۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کے ہمارے درمیان آئندہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، فقط انتیف برودوفسکی۔ پس نوشت 200 روبل کی رقم جو بقایا رہ گیا ہے وہ وقت آنے پر لازماً ادا کر دیا جائے گا۔ کیا بے عقلی ہے، کوفیونا نے وہ رکا واپس پٹکتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ فضول پڑا، اب تم دانت کیا نکال رہے ہو؟ دیکھیے، مان لیجئے کہ آپ کو بھی یہ پڑھنے میں لطف آیا۔ کیسے؟ یہ خام خواہ کی شیخی بازی کی بکواس پڑھ کر؟ کیا تمہیں نہیں دکھائی دیتا کہ مفت کی اکڑ میں اور شیخی بازی میں یہ لوگ عقل گنوا بیٹھے ہیں؟ جی ہاں۔ پھر بھی اس نے اپنی خطا مانی، ڈاکٹر انکو سے قطع تعلق کیا۔ جتنا بھی زیادہ خود پسندی اس میں ہوگی، اتنی ہی سخت ضرب پڑی ہوگی۔ آپ بھی بالکل بچی ہیں بیگم صاحبہ، کیا بکتے ہو؟ کیا چانٹا کھانے کا ارادہ ہے میرے ہاتھ سے؟ جی ایسا کوئی ارادہ نہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ اس کا رکا پڑھ کر خوش ہوئی ہیں اور یہ ظاہر کرنے کو تیار نہیں۔ اپنے جذبات سے بھلا شرمانے کی کیا ضرورت؟ یہ تو آپ کی افتاد تباہ ہے۔ اب آئندہ خبردار جو تمہارا قدم میرے یہاں آیا۔ پروکوفیونا واقعی غصے سے لال پیلی ہونے لگی اور ڈانٹ کر بولی،
آج کے بعد سے تمہارا سایہ میرے مکان میں نہ دکھائی دے، بس کہہ دیا۔ اور 3 دن نہیں گزرنے پائیں گے کہ آپ خود آئیں گی مجھے بلانے کے لیے۔ آپ کو حیا نہیں آتی اس پر؟ یہ آپ کے نہایت عمدہ جذبات ہیں، آپ کا ان سے شرمانا کیا مانی؟ مفت میں اپنی جان ہلکان کرتی ہیں۔ مر جاؤں گی، نہیں بلاؤں گی، تمہارا نام تک یاد سے نکال دوں گی، جو نکال دیا۔ یہ کہہ کر وہ اچھل کر پرنس سے دور ہو گئی۔ آپ بلائیں نہ بلائیں، مجھے تو یوں بھی آپ کے ہاں آنا منع ہے۔ پرنس نے بآواز بلند ان خاتون کو جتایا۔ کیا کہا؟ کس نے تمہیں منع کیا ہے؟ لمحے بھر کو وہ پلٹ پڑی جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ پرنس جواب دینے میں ہچکچایا، اسے محسوس ہوا کہ بلا ارادہ ضرورت سے زیادہ کہہ گیا۔ کس نے تمہیں منع کیا آنے سے؟ وہ طیش میں جواب طلب کرنے لگی۔ اگلایا ایوانوا نے منع کیا؟ کب؟ بتاؤ فوراً۔ آج صبح ہی ان کا رکا ملا تھا، لکھا ہے کہ آئندہ بھول کر بھی ادھر قدم نہ رکھوں۔ لیزا سختے میں آ گئی مگر برابر دماغ لڑا رہی تھیں۔ کیا بھیجا؟ کس کے ہاتھ بھیجا؟ اسی چھوکرے کے ہاتھ؟ زبانی؟ وہ پھر جھٹکے دے دے کر پوچھنے لگی۔ مجھے تو ان کی تحریر ملی ہے، پرنس نے جواب دیا۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ، ابھی دو۔ پرنس منٹ بھر سوچتا رہ گیا، پھر واسکٹ کی جیب میں سے ایک مڑا تڑا کاغذ نکالا جس میں لکھا تھا، پرنس نکولائیوچ صاحب، جو کچھ بیتی ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ ہمارے داچا میں قدم رنجا فرما کر میرے لیے حیرت کا سبب بنے تو آپ یقین کیجئے کہ اپنی آمد پر خوش ہونے والوں میں آپ مجھے نہیں پائیں گے۔ فقط اگلایا وپیانچین۔ لیزا پروکوفیونا نے دم بھر کو دماغ پر زور دیا، پھر ایک دم پرنس پر جھپٹ پڑی، اس کا بازو تھاما اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ ابھی اسی وقت چلو، ارادتاً چلو، اسی منٹ۔ ان پر انتہائی اضطراب اور بے صبری کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسے کھینچے جا رہی تھی۔ مگر آپ تو مجھ پر زبردستی کر رہی ہیں۔ کاہے کی زبردستی؟ بالکل ہی نادان بدھو ہو تم۔ میں تو جانوں مردوے ہی نہیں ہو۔ اب میں دیکھوں گی، خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھوں گی۔ کم از کم مجھے ہیٹ تو اٹھا لینے دیجئے۔ لو یہ رہا تمہارا ہیٹ، چلیں اب۔ سلیقے کا لباس تک تمہیں پہننا نہیں آتا، یہ تو بخار میں لکھا۔ لیزا بیگم صاحبہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ میں کھینچتی گھسیٹتی ہوئی بڑبڑانے لگی۔ میں نے تو تھوڑی دیر پہلے تمہاری ہی طرفداری کی، زور سے سنا کر کہہ دیا کہ الٹی کھوپڑی کے ہو، جو آئی نہیں ہمارے ہاں۔ اور نہ وہ کیوں لکھتی ہے ایسی بے وقوفی کا خط، ایسا بدتمیزی کا خط؟ ایک شریف، تمیزدار، عقل مند اور ذہین لڑکی کو ایسا خط لکھنا زیب نہیں دیتا۔ وہ کہتی چلی گئی۔ اسے ناگوار گزرا ہوگا کہ صورت تک نہیں دکھائی۔ یہ نہ سوچا کہ اس لڑکی نے کہ تم جیسے ایڈیٹ کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، کیا خبر لفظی مطلب نکال بیٹھے، اور وہی ہوا۔ تم کیا کان لگائے سن رہے ہو؟ وہ ٹھنک کر بولی۔ اندیشہ ہوا کہ کچھ زیادہ ہی منہ سے نکل گیا ہے۔ اسے تو تم جیسا مسخرہ چاہیے، اتنے دن ہو گئے دیکھا نہیں تو یوں تمہیں اس طرح بلوایا ہے۔ میں خوش ہوں، بڑی خوشی ہے، اب وہ اچھی طرح تمہیں نچائے گی، تم اسی قابل ہو۔ اسے تگنی کا ناچ نچانا خوب آتا ہے۔